اگلے موضوع کی طرف ذکر کرتے ہیں شام کی صورتحال کا، جہاں حکومت مخالف کارکنوں کے خلاف تشدد جاری ہے، اور حال ہی میں ملنے والی اطلاعات کے مطابق حکومت مخالف کارکنوں نے کہا ہے کہ فوج سے تعلق رکھنے والے 70 افراد کو پیر کے روز اس وقت ہلاک کر دیا گیا جب وہ اپنی پوزیشنیں چھوڑ کر احتجاج کرنے والوں کے ساتھ شامل ہونے والے تھے۔ اس سے ایک روز قبل ہی شام نے عرب لیگ کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کیے تھے، جس کے مطابق عرب لیگ کے مبصرین کو حالات کا جائزہ لینے کے لیے شام میں داخلے کی اجازت دے دی گئی تھی۔ گزشتہ مارچ سے شام کی حکومت کے خلاف مظاہرے جاری ہیں، اور اقوام متحدہ کے مطابق اب تک وہاں 5000 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ صورتحال کس طرف جائے گی، اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ مشرق وسطی کے امور کے تجزیہ کار شامل ہوئے ہیں۔ پاکستان سے ڈاکٹر فاروق حسنات۔ جی ڈاکٹر فاروق حسنات، آپ کو خوش آمدید۔ پہلے یہ بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ شام کی صورتحال مزید بگڑ رہی ہے جہاں سے وہ شروع ہوئی تھی؟ بالکل، شام کی صورتحال بگڑی ہے، جبکہ دوسرے مشرق وسطیٰ کے ممالک کے ساتھ اگر ہم مقابلہ کریں، جہاں پہ کسی نہ کسی شکل میں کوئی نہ کوئی ریفارمز دے دیے گئے اور جہاں پہ معاملات وہ ہیں وہ آگے کی طرف بڑھے، یا تو حکومتیں ٹاپل ہو گئی یا وہ ایک بات چیت ہے۔ یمن میں بھی اسی طرح کا خون خرابہ ہوا جس طرح کہ شام میں ہو رہا ہے، لیکن یمن میں بھی ایک ریکنسیلیشن کی کوشش کی گئی جی سی سی کی طرف سے اور دوسرے ممالک کی طرف سے، جو کہ کامیاب ہوئی، اور وہاں پہ حالات نسبتاً بہتر ہو رہے ہیں۔ لیکن شام میں حکومت نے بات جو پارٹی ہے ان کی سیریا ونگ کی، وہ انہوں نے ایک بہت ریجڈ سٹینڈ دیا ہوا ہے، اور وہ اس بات کو ماننے کو بھی تیار نہیں ہے کہ وہاں پہ کوئی مسئلہ ہے، اور وہ سمجھتے ہیں جو ہم کر رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہے، اور یہ جو لوگ ہیں کبھی ان کو یہ القاعدہ کے لوگ قرار دے دیتے ہیں، کبھی ان کو اسلامک ایکسٹریمسٹ کے نام سے بلائے جاتے ہیں، تو اس لیے جب آپ ماننے کو لیے کوئی تیار بھی نہ ہو تو اس وہاں پہ پھر یہ چیز مشکل ہو جاتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہاں ابھی تک فوج جو وہ ٹوٹی نہیں، یا اس میں دراڑیں اس طرح کی نہیں آئیں جس طرح کہ ہم نے تونس میں دیکھا تھا، اور جہاں پہ ایون مصر میں بھی اس کے آثار میں تھوڑے بہت ملے تھے، وہاں پہ ابھی تک وہ انٹیکٹ ہیں، بینیفیشریز ہیں رجیم کے کئی دہائیوں سے، اور وہ بینیفیشریز ہونے کی بنا پر وہ ابھی تک ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہمارے انٹرسٹ رولنگ گروپ کے ساتھ ہی ہیں۔ تو ایک تو لیکن اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ شام میں ایک سول وار کی سچویشن کے آثار بھی ہمیں مل رہے ہیں۔ جی میں یہی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جو ٹاپ کمانڈرز ہیں، اعلیٰ کمانڈر ہیں، وہ تو بشار الاسد کے ساتھ ہیں، لیکن لوور لیول پر لوگ فوج چھوڑ کے جا رہے ہیں جن کے پاس اسلحہ بھی ہے، تو اس سے کہیں سول وار کا خطرہ تو نہیں ہے؟ جی بالکل یہ، لیکن یہ آپ نے بجا کا یہ حالیہ ڈیولپمنٹ ہے۔ اس سے پہلے جب ایک لمبی چوڑی وہاں پہ تشدد ہوا تو وہ نہیں تھا، لیکن اب یہ بالکل یہ خبریں آ رہی ہیں کہ فوجی جو لو رینک کے فوجی ہیں وہ بھی چھوڑ کے جا رہے ہیں، چونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب معاشرے کا پریشر پڑتا ہے تو فوجی بہرحال معاشرے کا حصہ ہیں، ان کے وہ گھروں میں رہتے ہیں، خاندان کا حصہ ہوتے ہیں، اور جب خاندان اور گھر متاثر ہوں تو یہ ضروری ہے کہ یہ بھی اس سے متاثر ہوں گے، تو اس سے یقیناً پھر جو تشدد کا ایلیمنٹ ہے وہ زیادہ بڑھے گا اور سول وار کی طرف ہی سچویشن جائے گی۔ لیکن یہ سول وار اس طرح کی نہیں ہے جس طرح دوسرے ممالک میں ہم دیکھتے ہیں، یا تو وہ ایتھنک گروپس ہیں جو آمنے سامنے کھڑے ہیں اور ان کی کلیئر کٹ لائنز ہوتی ہیں اور کلیئر کٹ ایجنڈاز ہوتے ہیں۔ یہاں پہ اکراس دا بورڈ یہ چیز چل رہی ہے، اسی لیے اس میں مشکل بھی آ رہی ہے کہ جو اپوزیشن گروپس ہیں وہ یکجا ہوں اور کسی ایک ایجنڈے کے اوپر وہ بات کریں یا آگے بڑھے، اور بات چیت کا بھی جو عمل اگر انہیں کوئی کرنا ہے تو وہ اس کے ایجنڈے کے ساتھ کرے۔ تو اس میں تھوڑا سا ہمیں ذرا مختلف لگ رہا ہے دوسرے جو سول وار سچویشنز ہیں اس میں، کیونکہ وہاں پہ اس لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ پریشر جب زیادہ پڑتا ہے، لوگوں کو جب مارا جاتا ہے، ان پہ ظلم ہوتا ہے، تو پھر اس سے وہ فوجی بھی متاثر ہوتے ہیں۔ لیکن سمت ان کی کیا ہے، وہ کیا کسی سیاسی دھڑے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جو سیریا کے باہر ایک عبوری حکومت بنی ہوئی ہے جس میں ترکی بھی اس کو سپورٹ کر رہا ہے، بہت سے عرب ممالک بھی اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو کیا وہ ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یا یہ آئسولیٹڈ مخالفتیں ہیں مختلف وجوہات کی بنا پر؟ تو اس لیے یہ اس چیز کو دیکھنا ہوگا کہ یہ چیز جا کے ان کا سرا
آخر میں کہاں جا کے ملتا ہے اور کیا وہاں پہ کوآرڈینیشن ہو سکے گی یا نہیں ہو سکے گی. تو کوآرڈینیشن بہت ضروری ہے اگر کوئی نتیجہ خیز جگہ چیز پہ آگے بڑھنا ہے. ادروائز تو یہ اسکیٹرڈ ہوگا اور جو اسکیٹرڈ ہے اس سے پھر جو رولنگ حکمران جماعت ہے وہی فائدہ اٹھائے گی. جی ڈاکٹر فاروق حسنات، یہ بتائیے کہ جو مبصرین بھیجنے کی بات کی گئی ہے عرب لیگ کی طرف سے، اس کی وجہ سے کوئی فرق پڑے گا حالات؟ بالکل حالات کا دیکھیے، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ وہ ایک ریکگنیشن ہو جائے گی، یعنی انٹرنیشنل اور ریجنل سطح پر ایک ریکگنیشن ہو جائے گی کہ مسئلہ ہے اور مسئلہ بہت اہم ہے، جو کہ رولنگ جماعت اس کو انڈر دا کارپیٹ جس ہم الفاظ استعمال کرتے ہیں وہاں پہ ڈالنے کی کوشش کرتی ہے، یعنی ان کو نظر انداز کرنے کی کوشش کرتی ہے. تو جب یہ چیز آئے گی تو وہاں پہ پھر یہ عین ممکن ہے کہ نیگوسیشن کی طرف کوئی چیز جائے، یعنی کہ جو عبوری حکومت ہے شام کی اور موجودہ جو حکومت ہے اس میں کوئی بات چیت کا کوئی راستہ کھلے، میڈیشن یہ کریں، اور پھر وہاں پہ شاید کوئی امید ہو کہ جو رولنگ جماعت ہے یا رولنگ وہاں پہ گروپ ہے وہ کچھ نہ کچھ مراد دینے پر تیار ہو جائے، پہلے سٹیپ کے طور پر، پہلے درجے کے طور پر. اور اس سے پہلے تو یہ تھا کہ جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ ریکگنیشن ہی نہیں تھی، وہ ریکگنائز ہی نہیں کر رہے تھے کوئی مسئلہ ہے. تو یقیناً اس سے فرق پڑے گا اور جو عبوری حکومت ہے وہ ان کے ہاتھ زیادہ مضبوط ہوں گے اور ان کی لیجیٹمیسی بھی بین الاقوامی اور ریجنل سطح پر ان کی بڑھے گی اور زیادہ ہوگی اور زیادہ وہ فعال طریقے سے معاملات کو لے کے آگے چلیں گے. ایک آخری سوال کرنا چاہتی ہوں کہ کئی حلقوں کی طرف سے یہ مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے کہ لیبیا کی طرح سے کوئی فوجی کارروائی کی جائے بین الاقوامی ایجنسیز کی طرف سے، تو کیا شام میں یہ کرنا آسان ہوگا؟ شام میں بہت مشکل ہوگا، چونکہ شام کی ایک مخصوص صورتحال ہے. اسرائیل کے ساتھ ان کا بارڈر جڑا ہوا ہے اور اس میں کوئی بھی لبنان کا جو مسئلہ بذات خود بہت ایکسپلوسو مسئلہ بن جاتا ہے، وقفے وقفے سے ہم نے دیکھا ہے تاریخ میں، تو وہ بھی ان کے ساتھ ہی اس کی سیاست کسی حد تک جڑی ہوئی ہے. تو اگر شام میں بین الاقوامی کارروائی کی جاتی ہے فوجوں کی نیٹو کی طرف سے، تو اس سے پھر میرا خیال ہے کوئی اچھا تاثر نہیں جائے گا شام کے عوام میں، کیونکہ وہ پہلے ہی اسرائیل کے ساتھ جب ان کا کانفلکٹ اور ٹینشن چل رہی ہیں اس میں جو ویسٹرن ممالک ہیں، مغربی ممالک ہیں، چونکہ وہ ہواری ہیں اسرائیل کے، تو ان کو ذرا اس زاویے سے بھی دیکھا جائے گا. تو وہاں پہ پھر بجائے فائدے کے نقصان ہی ہوگا ان قوتوں کو جو کہ ان کی ڈکٹیٹرشپ سیریا میں ختم کرنا چاہ رہے ہیں. تو اسی لیے یہ رکے ہوئے ہیں، اسی لیے بات نہیں ہو رہی وہاں پہ زور استعمال کرنے کی. اسی خدشے کے تحت یہ ابھی تک اس ایشو پہ سنجیدگی کے ساتھ غور نہیں کیا گیا جس طرح کہ لیبیا میں کیا گیا تھا. ڈاکٹر فاروق حسنات، آپ کا بہت بہت شکریہ. سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. آج کے پروگرام کی پروڈیوسر تھیں شنالی سین اور انجینئر تھے ڈین گرافٹن. سمیرہ اسلم کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.